الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة يوم القيامة في النار ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تمام کی تمام اچھے کلمات اور اچھی باتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، ہر قسم کی خوبیوں کا مالک ہے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے نفع نقصان کا حقیقی مالک ہے، وہ مختار کل ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، اور اس کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے سارے ہی نبیوں پر، بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والے تمام مومنین پر، آمین۔ حاضرین جمعہ، یہ بات میں اور آپ تمام بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان بغیر کلمہ پڑھے، کلمے کا اقرار کیے بغیر، شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، ان دو شہادتوں کا اقرار کیے بغیر دنیا کا کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔
ان دو شہادتوں کا اقرار کرنے کے بعد کوئی بھی انسان مسلمان ہوتا ہے۔ اور ہر مسلمان، اس نقطے کو ذہن میں رکھیے، ہر مسلمان شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد وہ شریعت اسلام کا، دین اسلام کا پابند ہوتا ہے۔ وہ آزاد نہیں ہوتا کہ میری مرضی، میں جو چاہوں کہوں، میری مرضی میں جو چاہوں بولوں، میں جو چاہوں کروں، میں جہاں چاہوں میری مرضی جاؤں، میں جو چاہوں کھاؤں پیوں، میری مرضی جو چاہوں سنوں، میری مرضی میں جو چاہوں دیکھوں، نہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد، نبی علیہ السلام کی رسالت کو ماننے کے بعد، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد، دل سے یقین کرنے کے بعد، وہ پابند ہے شریعت کا۔ اب اس کی مرضی ختم، اب اس کی مرضی ختم، اب وہ پابند ہے، آزاد نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں۔ اب مرضی چلے گی رب کی، اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی مرضی ختم۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یوں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے رب کا اقرار کرنے والو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والو، قیامت کا یقین رکھنے والو، آخرت کا یقین رکھنے والو، سنو، اطاعت کرو، بات مانو، حکم مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی چیز کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی انسان کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی مرضیات کو، اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو، اپنے ارادوں کو میری لائی ہوئی شریعت کے پیچھے نہ چھوڑ دے۔ اب اس کی مرضی آگے نہیں، شریعت آگے ہوگی، اس کی چاہت، اس کی مرضی، اس کی امنگیں سب پیچھے۔ جو شریعت بولے گی وہ اپنی چاہت کو ادھر موڑے گا، جیسی شریعت کہے گی وہ اپنی چاہت کو اس طریقے سے منوائے گا۔ شریعت کو اپنی چاہت کے پیچھے نہیں، شریعت کے پیچھے اپنی چاہت، اپنی مرضی۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے، ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ کلمہ پڑھ لیے، مسلمان ہو گئے، اب ہماری زندگی، ہم اپنی زندگی کے مالک، ہم جو چاہیں کریں، نہیں، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے تو اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی ہے، اس کی بے وقوفی ہے، اس کی کم عقلی ہے، کم ظرفی ہے، ناقص علم ہے، ادھورا علم ہے، تباہ کرنے والا علم ہے اس کا، اس کو غور کرنا چاہیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو کوئی اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، ان کے حکموں پر چلیں گے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، عقبہ، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، انہوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ ان کو اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب ہماری آزادی چھن جائے گی، ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں رہیں گے، اب مرضی چلے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ محمد بن عبداللہ ماننے کے لیے تو تیار تھے، لیکن محمد رسول اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیوں؟ یہی وجہ تھی، محمد رسول اللہ مان لیا، ہماری سرداری ختم، ہماری آزادی ختم، اب ہم تابع ہو جائیں گے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، آپ کے فیصلوں کے، آپ کے حکموں کے، آپ کے مشوروں کے،
آپ کے عمل کے، آپ کے قول کے، آپ کے فعل کے ہم تابع ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی میرے بھائیوں، ہم جس دین کو مانتے ہیں، جس شریعت کو مانتے ہیں، اس کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ ان 5 بنیادی ارکان میں تیسرا زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ، زکوٰۃ ہر آزاد مالدار صاحب نصاب، ایک ایک جملے پر غور کرنا ہے۔ زکوٰۃ ہر آزاد مالدار صاحب نصاب مسلمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، چاہے وہ عقل رکھنے والا ہو یا عقل رکھنے والا نہ ہو، سب پر زکوٰۃ فرض ہے، سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ بات بہت غور سے اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے بھائیو۔ قرآن مجید کے اندر 82 مرتبہ، 82 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زکوٰۃ نکالنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ 82 مرتبہ یہ تاکیدی حکم ہے قرآن مجید کے اندر۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا حقیقی معنی میں مومن ہے۔ الذین یؤتون الزکاۃ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہی حقیقی معنی میں مومن ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو کی علامت صاحب ایمان سے کی ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والا صاحب ایمان ہے، ایمان والا ہے۔ اور اگر وہ نماز تو پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، صاحب ایمان نہیں کہلائے گا، صاحب ایمان نہیں کہلائے گا۔ ایک ایک بات غور کرنا ہے، کیونکہ زکوٰۃ پر جتنی غفلت، جتنی کوتاہی، جتنی حق تلفی آج اور ہم اور آپ کر رہے ہیں، یا تو علم نہ ہونے کی بنیاد پر، یا تو مال کی محبت پر، یا آخرت کا یقین نہیں، یا تو بس اسلام میں یوں ہی داخل ہو گئے، اسلام کے بارے میں کچھ معلومات ہی نہیں، بس زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ بڑی کوتاہیاں، بڑی حق تلفیاں، یہ سب ہمارے لیے ہلاکت و بربادی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے صاحب ایمان کی علامت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اے لوگوں سن لو، یہ ایمان والو، یہ تمہارے ایمانی بھائی ہیں۔ اور اگر یہ نماز قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نماز ادا نہیں کرتے، نماز ادا کرتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے بھائی نہیں ہیں، یہ تمہارے ایمانی بھائی نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کل قیامت کے روز یہ زکوٰۃ ان کے ایمان والے ہونے کی دلیل ہوگی۔ الصلاۃ نور والزکوٰۃ برہان، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نماز روشنی ہوگی کل قیامت کے روز، کوئی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ یہ نماز تمہارے لیے روشنی ہوگی جو تمہیں جنت کا راستہ دکھائے گی، جنت کا راستہ دکھائے گی۔ اور یہ زکوٰۃ ہوگی جو رب العالمین کے سامنے دلیل ہوگی کہ اللہ، یہ بندہ مومن ہے اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرتا تھا، یہ بندہ مومن ہے اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرتا تھا۔ بھائیو،
یہ زکوٰۃ خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، اپنے مال میں سے ادا کریں گے، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیسے ادا کرتے ہیں؟ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ کی چاہت، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کی جنت، اللہ کی رحمت کے چاہت ان کو ہوتی ہے، اس کی امید ان کو ہوتی ہے، اس کی طلب ان کو ہوتی ہے۔ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، تم اللہ کی چاہت کو، اللہ کی رضا کو چاہتے ہو۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، مال میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مَا مِن يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ آتِ مُنْفِقًا طَلَفًا، ہر روز جس میں انسان صبح کرتا ہے، بندہ صبح کرتا ہے، آسمان سے دو فرشتے زمین پر آتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین تو اس کے مال کو بڑھا، اس کے مال میں برکت دے، خوب دے اس کو، جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، حقداروں کو حق پہنچاتا ہے، اس کے مال میں خوب برکت عطا فرما، خوب بڑھا اس کے مال کو۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تو اس کے مال کو تباہ اور برباد کر دے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو تیرے دیے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، دین کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، حقداروں تک نہیں پہنچاتا، وہ جمع کر کر کے رکھتا ہے، گن کر کے رکھتا ہے، مال کی محبت اس کے اندر، یہ بخیل ہے، یہ کنجوس ہے، اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے، اس کے مال کو تباہ کر دے۔ بھائیوں، یہ زکوٰۃ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآتوا الرسول لعلکم ترحمون، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، تم رحمت کے مستحق ہوگے۔ کتنی پیاری بات قرآن مجید بیان فرما رہا ہے۔ یہ زکوٰۃ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، ہمارے مال کا میل کچیل ہے، گندگی ہے، اس کو رکھنا نہیں ہے، اس گندگی کو کھانا نہیں ہے، اس گندگی کو استعمال نہیں کرنا ہے، یہ ہمارے مال کا میل کچیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مالداروں کے مال سے زکوٰۃ لیجئے، خذ من اموالہم صدقۃ، اور ان کو گناہوں سے پاک صاف کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے، ان کے مال کو پاک کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہوگی، سکون کا باعث ہوگی، چین، سکون، راحت کا باعث ہوگی۔ آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، بات بہت آگے چلے جائے گی، فضائل بہت ہیں، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ یہ صرف ہمارا حق ہے، ہمیں دینا ہے، اس سے کچھ ملے گا، نہیں، بلکہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، قال تعبد اللہ ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزکاة المفروضة وتصوم رمضان۔ ایک عربی، ایک بدو، کم پڑھا لکھا دیہاتی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتا ہے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیہاتی آدمی ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے کچھ ایسے اعمال بتا دیجئے جس کو میں کرتا چلا جاؤں، جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن، تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، ولا تشرک بہ شیئا،
رائی کے دانے کے برابر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات میں تقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نمازیں پڑھنا، فرض زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا. شاید اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے اس حدیث کے اندر جو کتاب الزکوٰۃ کے اندر ہے، اس حدیث کے اندر حج کا ذکر نہیں ہے. آپ نے یہ بات بتائی فرمائی. حدیث بہت طویل ہے، بڑی دلچسپی ہے، بہت دلچسپ حدیث ہے. مختصراً یہ وقت اجازت نہیں دے رہا، پھر بھی بتا دوں کیونکہ حدیث بہت دلچسپ والی ہے، بہت مزیدار حدیث ہے. صحابی جو نبی سے ملاقات کر لے وہ کتنا ایماندار اور کتنا سچا ہوتا ہے. بہت سے پوائنٹس ہیں حدیث کے اندر. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کہہ دیا نا، میں اس میں نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. ہمارے آپ کے جیسے نہیں تھے کہ 1000 وعدے کریں اور وعدے خلاف ورزی کریں. ہمارے جیسے ایمان نہیں تھا ان کا، بڑا مضبوط بڑا پکا ایمان تھا. وہ اپنے قول کے بڑے سچے تھے، عمل کے بڑے پابند تھے. جان چلی جائے خیانت نہیں کر سکتے، جان چلی جائے وعدہ خلافی نہیں کر سکتے. ایسے صحابی تھے. جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، باقی سب چلا جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ ہمارا عمل ہے. ان کا عمل ایمان باقی سب چلا جائے، جان چلے جائے، مال چلے جائے، کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. یہ معاملہ تھا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کہہ دیا حرف آخر، میں اس میں نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. فلما ولى قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. جو آدمی، جو شخص بھی اس زمین میں چلتے پھرتے کسی جنتی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے، اس جنتی کو دیکھ لے. یہ مڑ کر کے جا رہا ہے نا، اس جنتی کو دیکھ لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ان میں سے ہمیں بھی بنا دے. جو چلتا پھرتا اس زمین میں، اللہ کی زمین میں زندہ جنتی کو دیکھ کر اپنے اندر خوشی محسوس کرنا چاہتا ہے، میرے اس صحابی کو دیکھ لے. روایتوں میں آتا ہے اونٹ پر سوار ہوا، دیہات سے آیا ہوا تھا، تھوڑی دور گیا، اونٹنی کو ٹھوکر لگی، وہ اونٹنی سے گرا، شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا ایمان ہے. اللہ اکبر. یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے میرے بھائیوں، اس میں کوتاہی نہیں کرنا. لیکن یاد رکھیے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون. وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس کو گن گن کر کے بینک بیلنس گھروں کے اندر گٹیوں الماریوں میں سید کر کے رکھتے ہیں، وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں. اللہ اکبر. بتایا یہ زکوٰۃ نہیں دینا، مکمل ادا نہ کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرنا، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ آخرت کا انکار ہے. وہی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، آخرت پر یقین کی علامت ہے، اور کامیابی کی علامت ہے، ہدایت کی علامت ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے میرے بھائیوں. اور ایسا ہی نہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا مال ہلاک و برباد ہوتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ ہر ایک کو مالدار نہیں بناتا، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ منتخب کرتا ہے، ان کو مال اور دولت سے نوازتا ہے تاکہ وہ لوگ دوسروں تک پہنچائیں. یہ اللہ کا قانون ہے. یہ جو کچھ ہمارے پاس میں ہمارا نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم نے یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ جو کچھ ہماری کمائی ہے، جو ہماری پونجی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، بینک بیلنس ہے، زمین جائیداد ہے، پلاٹ ہے، مکان ہے، دکانیں، بلڈنگاں ہیں، یہ سب ہماری ہے، کسی کا حق نہیں ہے اس میں. یہ غلطی ہے. اللہ نے ہم کو دیا ہے تاکہ ہم دوسروں تک پہنچائیں، ان کو دیں جن کو اللہ نے نہیں دیا ہے. مسند احمد کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو اس انسان کے پاس میں اس وقت تک باقی رکھتا ہے جب تک وہ خوش دلی کے ساتھ میں، رضامندی کے ساتھ میں، خوشی کے ساتھ حقداروں تک اس کو پہنچاتا رہتا ہے، مال کی زکوٰۃ نکالتا رہتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، دین میں لگاتا رہتا ہے، اللہ کے بندوں کو دیتا رہتا ہے. لیکن جس وقت اس کے دل میں کراہیت آ جائے، نفرت آ جائے، چڑ پیدا ہو جائے، مال سے محبت آ جائے کہ ہم خواہ مال کو دیں گے، ہمارا مال ہے، کبھی بھی مانگنے آ جاتے ہیں، انہی کو دیتے رہیں گے، ان کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہے مانگنے کے علاوہ، ایسی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں. اللہ کی پناہ، الامان والحفیظ،
अल्लाह हाफिज नामीन। अल्लाह से तौबा करना चाहिए, डरना चाहिए। जिस दिन ये कैफियत दिल के अंदर आ गई, उसी दिन से अल्लाह उसके माल, उसके पास से उस माल को छीन करके ऐसे इंसान तक पहुंचाता है जिसकी तमन्ना होती है, अल्लाह फला को तूने दिया, मुझे भी दिया होता, मैं भी तेरे दीन के लिए खर्च करता, तेरे बंदों को देता, गरीबों को देता, मिस्किनों को देता, बेसहारा को देता, बेवाओं को, यतीमों को देता। अल्लाह आज मेरे पास माल नहीं, इसके अंदर चाहत है, उस मालदार से माल को छीन कर अल्लाह ऐसे लोगों तक पहुंचा देता है। हमने देखा कितने लोग मालदार थे, पटरी पर आ गए। क्यों? वजह क्या है? वजह क्या है? क्यों नौबत आ गई है? दूसरों के मोहताज क्यों बन गई है? ये इनकी नफरत, अल्लाह की राह में खर्च ना करने की बखीली इनको तबाह कर दी, इनको तबाह कर दी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मानी और ज़कात यौमल क़ियामत फिन्नार, ज़कात का इनकार करने वाले कल क़ियामत के रोज जहन्नम में होंगे, जहन्नम में होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो लोग मा अताहुल्लाह मन अताहुल्लाहुल माल, वो लोग जिनको अल्लाह ने माल से नवाजा है, फलम युअद्दि ज़काता मालिही, और वो अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते, मुस्सिल लहू यौमल क़ियामति शुजाअन अक़रा लहू ज़बीबतान। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा हाफ़िज़ नामीन। जो लोग अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते, मुस्सिल लहू यौमल क़ियामा, उस माल को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा। कैसे? कैसे मुसल्लत कर दिया जाएगा? भाइयों, अगर एक सांप डरावना ख्वाब में भी आ जाए तो पसीना छोड़ देते हैं हम लोग। घबराहट और बेचैनी का आलम यह कि सुबह जब आंख खुलती है तो हैरान परेशान। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हकीकत पर जाइए, हकीकत पर जाइए, ख्वाब की दुनिया से अलग हट करके आगे बढ़कर हकीकत की दुनिया पर जाइए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक डरावना जहरीला सांप उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा, युतव्विकुहु, उसकी गर्दन का तोक बन जाएगा। अल्लाह अकबर। लहू ज़बीबतान, उसकी दोनों आंखों के पास में निशान होंगे, बड़ा डरावना होगा, बड़ा खौफनाक होगा। अल्लाह अकबर। जहरीला होगा, खौफनाक होगा, भयानक होगा, डरावना होगा, उसके गले का तोक बन जाएगा और उस इंसान के दोनों जबड़ों को पकड़ेगा। अब वो पकड़ने की कैफियत कैसे होगी? अल्लाह अकबर। एक पिलास ले लीजिए, पिंचिस जिसे कहते हैं, उसको ऐसा भी रखिए और ऐसा भी रखिए, खड़ा भी रखिए, आड़ा भी रखिए, और अपने जबड़ों पर उसको लगाइए और दबाइए। एहसास कीजिए कि ये पिलास, ये पिंचेस हमारे जबड़ों की कैफियत क्या बनाती है। गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ये सांप डरावना उसके दोनों जबड़ों को पकड़ेगा और कहेगा, अना कंजुका, अना मालो का, उसको डसेगा भी, मारेगा भी, काटेगा भी, और कहता चला जाएगा, मैं वो तेरा खजाना हूं, तेरा माल हूं, जिसको दुनिया के अंदर तू बचा बचा करके रखता था, गिन गिन करके रखता था। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई चीजों पर लानत बयान फरमाई और उसके बाद बयान फरमाया, अल्लाह की लानत है माने उस ज़कात का इनकार करने वाले, ज़कात अदा ना करने वाले, अदा तो करते हैं, मुकम्मल अदा नहीं करते, उन सब पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत। इतना ही नहीं मेरे भाइयों, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, मुख्तसर रहेंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अहना बिन अतनस रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, मैं कुरैश के कुछ साथियों के साथ में बैठा हुआ था, अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु आए और बयान फरमाया, खुशखबरी है, खजाना जमा करने वालों को खुशखबरी सुना दो। किस चीज की? दागने की खुशखबरी सुना दो। कल क़यामत के रोज उनके माल को तख्तियां बनाई जाएंगी, लोहे की तख्तियां बनाई जाएंगी, तांबे की तख्तियां बनाई जाएंगी, और उनकी पीठों में दागा जाएगा जो उनके बाजुओं से निकल जाएंगी, उनकी गुद्दुओं में दागा जाएगा जो उनकी पेशानी से आर पार हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। अल-अमान वल हफीज। गौर कीजिए मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वल्लदीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबिलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहुरुहुम। वो लोग जो
مال جمع کرتے ہیں، سونا چاندی نوٹ مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اس مال کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، حقداروں تک نہیں پہنچاتے، امانت داروں تک نہیں پہنچاتے، کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، وہ مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کے بازوں میں داغا جائے گا، ان کی پیشانی میں داغا جائے گا، ان کی پیٹھ میں داغا جائے گا۔ اللہ اکبر! وہ تختیاں کتنی بڑی ہوں گی، کتنی موٹی ہوں گی، کیسی گرم ہوں گی، جو ہمارے پہلوؤں پر، ہماری پیشانی پر، ہماری پیٹھ پر ان کو رکھا جائے گا، داغا جائے گا۔ اللہ اکبر! غور کیجئے بھائیو، یہ ہمارا حق نہیں، یہ دوسروں کا حق ہے۔ بات آگے بڑھ رہی ہے، مختصراً 2-3 لفظوں میں، 2-3 منٹ میں۔ آج زکوٰۃ ادا کرنے والے بہت سارے ہیرے بانے کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ارے ہم بہت خوش ہیں، ہم نے چیٹنگ کر لی، ہم نے چیٹنگ کر لی، ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ وہ سمجھتے کیسے؟ اللہ نے مال دیا، سوچنا یہ بات، اللہ نے مال دیا، سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ادا کرنا ہے، سال پورا ہونے پر کوئی پلاٹ خرید لیا، زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہے، سال پورا ہونے پر کوئی مکان خرید لیا، کوئی زمین خرید لیا، نہیں، کسی کو قرض دے دیا، کہا کہ ارے وہ بیٹے کے اکاؤنٹ میں گئے، وہ بیٹے کا ہو گیا، وہ بیوی کے اکاؤنٹ میں گئے، وہ بیوی کا ہو گیا۔ چیٹنگ! یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرنا، کسی کو گفٹ دے دیا، تحفہ رکھا دیا، رہن رکھ دیا، بے مطلب۔ یخادعون اللہ وہو خادعوہم، یاد رکھو اللہ کے بندو، یہ چیٹنگ کر کے، یہ دھوکہ دے کے اپنے آپ کو تو خوش کر سکتے ہو، اللہ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تمہارے دلوں کے بھید اور رازوں کو جاننے والا ہے، تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ کس کا حق مار کر کے چیٹنگ کر رہے ہو؟ اللہ خوب جانتا ہے کس کو دھوکہ دے رہے ہو، کس کو؟ کیا جو سنتا نہیں، جو دیکھتا نہیں، جو علیم بذات الصدور نہیں، اس کو دھوکہ دے رہے؟ نہیں، وہ سننے والا، دیکھنے والا، تمہارے دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ ایسی چیٹنگیں نہ کرو، غریبوں کا حق مار کر کے یہ میل خود مت کھاؤ، تمہارے مال کا میل ہے یہ، اس کو مت کھاؤ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے یہ۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کے تعلق سے بہت سی باتیں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرمایا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم میں جنگ کروں گا اور جنگ کرتا رہوں گا اس وقت تک جب تک کہ لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے۔ میں ان سب سے جنگ کروں گا، یہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، میں ان کو شہید کر دوں گا، ختم کر دوں گا، میں ان سے قتال کروں گا جو نماز تو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! شروع میں صحابہ اکرام ابو بکر کے مخالف رہے، لیکن جب بات کو سمجھا، سارے صحابہ ابو بکر کے ساتھ ہو گئے، کہا کہ ابو بکر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ میرے بھائیوں، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، خلاصہ کلام یہ کہ بھائیوں، اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم دینے والے بنیں، لینے والے نہ بنیں۔ اللہ کے واسطے اللہ نے جس مقام پر رکھا ہے اس مقام کی قدر کریں، دینے والے بنیں، لینے والے نہ بنیں، اس مال کو بچا کر کے نہ رکھیں، اور دیں گے لوگوں کی محبتیں پائیں گے، اللہ کی محبت پائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پائیں گے، لوگوں کی بھی محبتیں پائیں گے، اور نہیں دیں گے، بخیلی کریں گے، اللہ تو ناراض ہوگا ہی، لوگ بھی ہم سے ناخوش ہوں گے، اللہ ان کے دلوں سے ہمارا احترام نکال دے گا، ہماری عزت نکال دے گا، اور دنیا کہے گی، گلیوں میں کہتے پھریں گے، محلوں میں کہتے پھریں گے، یہ بخیل ہے، کنجوس اللہ نے دیا ہے لیکن بخیل ایک نمبر کا ہے۔ کوئی عزت نہیں ہوگی، کوئی مقام نہیں ہوگا، کوئی احترام نہیں ہوگا، سب لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تو ہمارے سامنے حق کو واضح کر دے اور ہم سب کو اس حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہمارے سامنے غلط کو، جھوٹ کو، باطل کو واضح کر دے اور ہم سب کو اس جھوٹ سے، اس باطل سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے
کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ مکمل اور جلد سے جلد شفا عطا فرما، اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل کر دے، اللہ رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی کے ذرائع عطا فرما، اللہ مالوں میں برکت عطا فرما، جانوں میں برکت عطا فرما، اہل و عیال میں اولاد میں برکت عطا فرما، اللہ جو بھی ہماری کمائی ہے پونجی ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما، اللہ ہر قسم کی برائیوں سے ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اور ہر خیر کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما، ہر بھلائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ تو ہمیں اتنا مال دے، اللہ تو ہمیں اتنا نواز دے کہ ہم بھی تیری راہ میں مال کی زکوٰۃ نکالیں، مال کو خرچ کریں، اللہ رب العالمین دنیا بھی صبر آخرت بھی صبر جائے، اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو کیے ہیں ان کو بھی قبول فرمائے، جو کر رہے ہیں اور جو آئندہ جو کریں گے اللہ کی توفیق سے ان تمام اعمال کو شرف قبولی سے نوازے، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی عزت اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔